الرحیم آیت نمبر 82 بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے. مخفی مطلب ہوتا ہے چھپانا, چھپا رکھنا چاہتے تھے. مطلب ایک آدمی نے کسی آدمی کو مار ڈالا اور وہ آدمی اس کو چھپا کر رکھنا چاہتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اس کو کر سکتا ہے. جو کام کرنا چاہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ کام وہ کر سکتا ہے. وہ بڑی تو قدرت والا ہے, وہ بڑی طاقت والا ہے. وہ اس نے بڑی ہی رحمت سے, بڑی ہی قدرت سے یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے, تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے, تو وہ بڑی قدرت والا ہے. کیسی قدرت سے یہ قرآن پاک ان پر نازل کیا ہے پوری دنیا کے لیے. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے ہیں, پوری دنیا کے لیے آئے ہیں. یہ قرآن پاک اترا ہے, پوری دنیا کے لیے اترا ہے. تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی قدرت بے حد عالیشان, تو اس سے ہمیں ڈرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ہم کچھ دوسرے آدمی سے چھپاتے ہیں, ہم غلط کام کر رہے ہیں اور ہم چھپا رہے ہیں, ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہی ہے ہمارا ایمان کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی کے سامنے ظاہر کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی بڑی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے حکم دیا ہے اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھڑا دو. اور اسی طرح حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے, مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے, اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر قدرت تم کو دکھلاتے ہیں اسی توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو. یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عقل سے کام لیا کرو, یعنی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس طرح سے ہی ہم کام کریں, اپنی نہ چلائیں. ہم اللہ پہ ایمان رکھ کر اللہ سے ڈریں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حکم دیا ہے, ایک مسلمان ہم ایمان لا کر ہی مسلمان ہوتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے, یہ قدرتی کتاب ہے, یہ بہت کرشمے کی کتاب ہے, اس پر ایمان لائیں. یہ کسی انسان کی ہاتھ کی لکھی کتاب نہیں ہے قرآن پاک, اور قرآن پاک اترا ہے پوری دنیا کے لیے اترا ہے. ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے. مطلب یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کیسی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل سخت ہوتے ہیں, ان پہ کچھ اثر نہیں ہوتا. مطلب پتھر جیسا پتھر سخت ہوتا ہے, لوگ بھی ایسے سخت ہوتے ہیں, بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سختی میں کچھ لوگ ایسے دل ایسے ہو جاتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے, تو ان کا دل ایک دم سخت ہو جاتا ہے. اور بعض پتھر تو ایسے بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن بعض پتھر ایسے بھی ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں. لیکن ان میں سے کچھ پتھر ایسے بھی جن میں بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں, اور انہی پتھروں میں سے بعض جو شک ہو جاتے ہیں, پھر ان سے اور زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں, لیکن ایسے گنہگار نرم نہیں ہوتے. یہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں, جو اللہ سے نہیں ڈرتے, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکے دیتے ہیں, ذلیل حرکتیں کرتے ہیں, ایسے لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ لوگ بہت ہی زیادہ سخت دل ہوتے ہیں. اور انہی پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑک آتے ہیں, اور کچھ پتھر اللہ تعالیٰ مثال دے کے فرما رہے ہیں, اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے نیچے کی طرف آ گرتے ہیں. اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے کوئی کام چھپا نہیں ہے. یہی ہمارا ایمان ہے.